السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں اپنی ٹک ٹاک فیملی کو بہت مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ٹک ٹاک پر روحی ایجوکیشن کو 2 سال مکمل ہوئے۔ آج دوسری سال گرہ ہے روحی ایجوکیشن کی، اور آپ سب کی اس میں مجھے بھرپور سپورٹ اور تعاون حاصل رہا۔ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم نے اتنا سفر طے کیا۔ آگے بھی مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ تو آپ سب کو بھی بہت زیادہ آج کی یہ میری کامیابی، روحی ایجوکیشن کی کامیابی آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور ہم پڑھیں گے 21واں پارہ ہے، اور سورہ الاحزاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ ہم تلاوت کر چکے ہیں اور کچھ ہم ابھی آگے پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، مجھے لگتا ہے صرف آپ ہی کو سمجھ آئی ہے، ادروائز خیر مبارک کہنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ جی، تو ہم نے پڑھا تھا آیا نمبر 25 تک۔ جی رضوان بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کے ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میرے بھائی ہیں صرف تم کے نام سے جو اکاؤنٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور زیادہ مضبوط کرے۔ آپ ہمیشہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، پھیلانے کی اس چیز کو کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے۔ جی آپ کے پاپا کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، ان کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ہم پڑھیں گے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہاں ہم پڑھیں گے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا، یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا میں نون کی آواز کو نہیں، الحمدللہ میری آواز تو ٹھیک ہے، مطلب میں خود تو ٹھیک ہوں، کیا کسی اور کو بھی ٹک ٹاک پر آواز خراب سنائی دے رہی ہے؟ اگر کوئی آواز کا ایشو ہے تو مجھے بتائیے گا، میری طرف سے تو ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
جی تو یہاں ہم پڑھیں گے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے زا، ہم نے یہاں پر کرنا ہے اخفا۔ اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ انزالہ پڑھیں تو نون ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ اخفا کا قاعدہ یہاں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر بھی پڑھیں اور 2 حرکات کی مقدار اس کے اوپر ٹھہرا جائے، غنہ کیا جائے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، ذال کی آواز اور ظا کی آواز دونوں نرم آوازیں ہیں۔ میرے بھائی ابھی تو ہم نے شروع کیا، ابھی تو کوئی وقف آیا ہی نہیں، تھوڑا آگے چلنے دیں۔ ذال کی آواز کو ہم نے نرم پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کے وقت زبان جو ہے وہ ہمارے دانتوں کے درمیان میں آئے گی، اوپر والے اور نیچے والے سامنے کے دانت نہیں جڑنے چاہیے، زبان اوپر والے دانتوں کو ہلکا سا نرمی سے ٹچ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے ظا کو پڑھنا ہے، یہ موٹی آواز بھی ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں بھی یہ شامل ہے اور یہ نرم آوازوں میں بھی شامل ہے۔ تو لپس گول راؤنڈ شیپ میں لے کر آنے ہیں، زبان دانتوں کے درمیان میں رکھنی ہے، تو یہ آواز بہتر پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم پڑھیں گے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، الف حرف مدہ ہے، ہم نے یا کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا، مدہ حروف کو صرف 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کیا جائے گا۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہاں فی قلوبہم الرعب، را کو عین سے ملا کر پڑھنا ہے، رعب۔ اگر ہم پڑھیں روبا تو یہ بالکل غلط لفظ بن جائے گا، مطلب ہی بدل جائے گا۔ پھر را کو عین سے جب ملایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، عین کو گلے سے ادا کیا جاتا ہے، گلے کے درمیان والے حصے سے، حلق سے۔ تو یہاں ہم نے را کو جب عین سے ملائیں گے تو آواز لہر کی طرح گلے کے درمیان سے ہو کر واپس را پر آئے گی۔ فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون، فریقاً ہم نے نہیں پڑھنا، قاف کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں ہم نے یہ جو قاف 2 زبر قن میں نون کی آواز ہے، اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اخفا کن حروف کے اوپر کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، مطلب کیا کنڈیشنز ہیں اخفا کی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ نون ساکن کیا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ 15 حروف اخفا کہلاتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ابھی یہاں تا، قاف کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے، آگے کیا ہے؟ تا، تا ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فریقاً میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے تو آواز بن جائے گی فریقاً تقتلون، قاف کے اوپر کلکلا کیا جائے گا، تقتلون وتأسرون فریقا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا مدہ ہے، را کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ قاف کے اوپر 2 زبر ہیں، ساتھ الف ہے، آگے آیت مکمل ہو گئی، یہ جو سرکل ہے یہ آیت کی علامت ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر پڑی جائے گی اور 1 زبر خاموش ہو جائے گی۔ فریقاً نہیں پڑھنا، فریق نہیں پڑھنا، بلکہ فریقا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے کلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اب یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ واو لین ہے۔ اب آواز تھوڑی سی ٹلٹ ہو جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی، حمزہ زبر آ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ زبر واو ساکن او آواز بنے گی۔ جب لین حروف ساتھ آ جائے تو پھر پہلے تو دیکھ لیں کہ لین کی پہچان کیا ہے۔ لین حروف دو ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، دونوں سے پہلے اگر زبر ہے تو یہ لین حروف کہلائیں گے۔ اور پھر لین حروف کی آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں رہتی بلکہ درمیانی سی آواز بن جاتی ہے۔ آ سے او، اگر یا ساکن ہوگی تو ای، او ای، بو بئی، فو فئی، جو جئی۔ نرمی سے پڑھی جانے والی آوازیں ہیں، چھوٹی آوازیں ہیں، لمبا نہیں کرنا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، را کو موٹا پڑھیں گے، سا کو نرم سافٹلی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ، ضاد دونوں جگہوں پر موٹا پڑھا جا رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ضاد کی آواز کی ادائیگی کے وقت ہم نے زبان کی رائٹ سائڈ کو، اپنی زبان کی جو سیدھی سائڈ ہے رائٹ سائڈ، اس کو رائٹ سائڈ کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے تو اس کی آواز بہتر پیدا ہوگی۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، ہا کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، یہاں ہم نے وقف کیا، یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ جب وقف کیا جائے گا تو ہا کے اوپر ہا کو ساکن نہیں کیا جائے گا بلکہ حرکت کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ مدہ حروف 3 ہیں، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن، پیش کے ساتھ واو ساکن۔ تینوں مدہ حروف کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کیا جائے گا۔ اگر مدہ حروف کے اوپر وقف آ رہا ہے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا بلکہ حرکت کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے یہاں پر ہم نے۔ اس لام کے پڑھنے کا اصول کیا ہے کہ اگر لام سے پہلے والے حرف کے اوپر، لفظ اللہ میں یہ جو درمیان والی لام ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ میں لام کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو پھر ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی کیا ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اب یہاں پر میری سانس ختم ہو گئی، میری سانس ٹوٹی تو میں یہاں پر رک گئی، لیکن یہاں کوئی وقف کا اصول نہیں ہے، کوئی علامت کوئی نہیں وقف کرنے کی۔ تو جو وقف جب میں نے وقف کیا تو ہم نے جو وقف کا اصول ہے اسی کو فالو کرنا ہے، یعنی حروف مدہ کے اوپر، حرف مدہ کے اوپر وقف آ رہا ہے زبر کے ساتھ الف، تو ہم نے وزینتہ نہیں پڑھنا، وزینتہا۔ لیکن جب دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں سے نہیں پڑھنا، پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر پڑھا جائے گا۔
تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو ہم نے اخفا کیا، کن نہیں پڑھنا. دوسرا جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے تو یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ کیا ہے؟ غنہ کرتے ہوئے آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور 2 حرکات کی مقدار جتنا ٹھہرا جاتا ہے غنہ کے اوپر، یعنی غنہ کی آواز کو کتنا لمبا کیا جائے گا؟ 2 حرکات کی مقدار. تو یہاں ہم پڑھیں گے کنتن، نون کے اوپر غنہ کریں گے. نون مشدد کے اوپر اور میم مشدد کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے. اور نون کے اوپر جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ہماری زبان منہ میں اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے، آواز ناک میں چلی جاتی ہے. تن، یہ غنہ ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 سیکنڈ. کنتن تردن الحیات الدنیا، تردن دال کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ والے حروف جو ہیں وہ 5 حروف ہیں اور یہ 5 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم ان کے اوپر قلقلہ ادا کرتے ہیں. وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ یہ والے. ان میں قطب جد اگر آپ ایک لفظ یاد کر لیں تو آپ کو یہ 5 قلقلہ کے حروف یاد ہو جائیں گے. اذہان عارف، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر میرے بھائی. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے آپ کو. جی یہاں ہم نے دیکھا دال ہے، دال ساکن بھی ہے تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں قلقلہ ادا کیا جاتا ہے. اگر یہاں پر کوئی پڑھے نا را زیر دال رد تو نہیں قلقلہ ہوا. جب ہم پڑھیں گے را زیر دال رد، رد یعنی دال کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی تو یہ قلقلہ کی آواز ہے. مطلب 2 حروف جب آپس میں یوں ٹکرا کر تصادم کے بعد جدا ہوتے ہیں اس وقت جو آواز پیدا ہوگی وہ قلقلہ کی آواز ہے. تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین. عین کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے تو یہ الف حرف مدہ ہے، عین کو ہم نے لمبا کیا. بہت شکریہ علی بھائی، ٹیم جوائن کیا آپ نے. سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز ٹیم ضرور جوائن کیا کیجئے، اور جو ٹیم ممبرز یہاں ہوتے ہیں وہ لائک اور شیئر ضرور کرتے رہا کریں، کیونکہ جو لوگ نئے آنے والے ہیں شاید ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کس طرح کا ہے ان کا کنٹینٹ، یا تھوڑی دیر کے لیے آئیں چلے جائیں جن کی دلچسپی نہیں. لیکن جو ٹیم ممبرز ہیں روز آنے والے ہیں ان کو پتہ ہے، تو اس لیے پلیز آپ ضرور لائک اور شیئر کرتے رہا کیجئے. ہم نے مل کر ہی اس کام کو پھیلانا ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی نا کہ آج روحی ایجوکیشن کو 2 سال مکمل ہو گئے، آج دوسری سال گرا ہے. تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہوا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو قرآن سکھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو آگے بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے ہی تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہاں ہم پڑھیں گے فتعالینا، لام کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن تو یہ یا لین ہو گئی. اب لام زبر لا نہیں پڑا، لئی آواز بن گئی. آئین کو لمبا کریں گے مدہ لیٹر کی وجہ سے، لام کو ٹلٹ کریں گے، تھوڑا سا سلائیڈ کریں گے، تھوڑے آواز کو ٹیڑھا کریں گے لین حرف کی وجہ سے. فتعالینا امتعکن، میم کو تا سے ملائیں گے اسٹرانگلی. تا کے اوپر تشدید ہے نا، تو جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ مشدد حرف کہلاتا ہے. اب تشدید کیا ہے؟ جو نئے بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتہ ہو. تو تشدید اس چھوٹی سی موو کو کہتے ہیں، یہ جو ڈبلیو کی طرح کی 3 سٹیپس سے بنے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تشدید. اور تشدید جس بھی حرف کے اوپر ہو وہ حرف کہلاتا ہے مشدد حرف. مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے.
ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ جو اس کے اوپر حرکت ہوگی اس کے ساتھ. اور مشدد حروف میں سختی پائی جاتی ہے، یعنی اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ جب ملا کر پڑھا جائے گا تو سختی سے ملایا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں میم کو تا سے ایک دفعہ ملایا، پھر تا کو عین سے دوسری دفعہ ملائیں گے تو تا 2 دفعہ پڑھا گیا. امتعکن، نون مشدد ہے تو اس کے اوپر غنہ کریں گے. نون مشدد ہو یعنی یہ ڈبلیو جیسے موو تشدید ہو نون کے اوپر یا میم کے اوپر تو غنہ کیا جاتا ہے. غنہ میں نے پہلے بھی بتایا غنہ کیا ہے، آواز کو ناک میں پڑا جانا اور 2 حرکات کی مقدار اس کے اوپر ٹھہرنا جو ہے وہ غنہ کہلاتا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھنا ہے. پھر یہاں ہا کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے جیم ہے، اخفا کرنا ہے. صراحن میں جو نون ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے. صراحا جمیلا، ایک زبر پڑی جائے گی لام کی، ایک زبر خاموش رہے گی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. وَإِن كُنتُنَّ، یہ نون ساکن کے بعد کاف پھر نون ساکن کے بعد تا، دونوں جگہوں پر ہم نے اخفا کیا اور ساتھ غنہ بھی کیا جاتا ہے. جب اخفا کیا جائے گا ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. تُرِدْنَ اللہ، لام لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اب یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کیا 2 حرکات کی مقدار جتنا، اور سین کو بھی ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا. سین کو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ پیش کے ساتھ واو ساکن ہے، واو مدہ ہے. اور ہا کو میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑی حرکت کی وجہ سے لمبا کیا. پھر یہاں ہم نے ودارل پڑھا، دال سے پہلے یہ آپ کو الف اور لام 2 حروف نظر آ رہے ہیں، ہم نے ان دونوں کو نہیں پڑھا. ول دارل نہیں پڑھا گیا، ول دارل نہیں پڑھا گیا. کیوں؟ کیونکہ دال حروف شمسی میں سے ہے، اور حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو دونوں ہی سائلنٹ رہتے ہیں. ابھی میں آپ کو شمسی حروف دکھاتی ہوں. 14 حروف ہیں شمسی حروف، 14 حروف ہیں یہ والے. ان 14 حروف سے پہلے جب بھی الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں، نظر سارے آ رہے ہیں، ہاں، جب بھی الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو دونوں ہی سائلنٹ رہتے ہیں، دونوں خاموش رہتے ہیں. ابھی یہاں دیکھیں، کدھر گیا یہ الف اور لام آئے نا دال سے پہلے، دال ان حروف میں شامل ہے تو ہم نے پڑھنا ہے وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ.
نون کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے. اگر کوئی پڑھے فَإِنَّ اللَّهَ تو غنہ نہیں پڑھا گیا، تو یہ غلطی ہے. غنہ مطلب آواز کو ناک میں پڑھنا ہے، آواز کو ہولڈ کرنا ہے ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے. فَإِن یہ غنہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ نہیں پڑھنا، مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. سین کے اوپر مد متصل ہے. کیسے پتہ چلا کہ یہ مد متصل ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ مد کے بعد عین جیسا حمزہ اسی لفظ میں آ رہا ہے جس میں مد ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مد متصل ہے. اور مد متصل کی پڑھنے کی جو مقدار ہے، جو ڈیوریشن ہے لینتھ کا، وہ کتنا ہے؟ 5 سیکنڈ، یعنی 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اب سین کے اوپر مد آ رہی ہے تو سین کی آواز کو لمبا کیا جائے گا. حمزہ کو جب نون سے ملانا ہے تو غنہ کریں گے. یا نساء النبی، حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کیا. پھر من نہیں پڑھنا، میں یاتی. یہاں پر ادغام ہے، یرملون کا ادغام. یرملون حروف 6 حروف ہیں، اور یرملون کا ادغام کب کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے یہ ادغام کرنا ہوتا ہے. اور ان حروف کا یعنی یرملون میں سے جو حرف آئے اس کا مشدد ہونا بھی ضروری ہے. نون ساکن، یہ نون ساکن ہے. جب نون کے اوپر یوں قومے جیسی موو آ جائے، سکون آ جائے، جزم آ جائے تو یہ ساکن نون کہلائے گا. اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے یا. اب دیکھنا ہے کہ کیا یا یرملون حروف میں شامل ہے. ویسے تو یرملون میں بول رہی ہوں پہلا حرف ہی یا ہے. لام میم نون را واو یا شامل ہے، یا مشدد بھی ہے، تو یہاں پر یا کے اوپر تشدید بھی ہے. تو اب ہم نے یہاں ادغام کرنا ہے. ادغام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ نون کی آواز کو یا کے اندر مرج کر دینا ہے. نون کو علیحدہ سے نہیں پڑھا جائے گا. من نہیں پڑھنا. نون کی آواز یا کے اندر مرج ہو جائے گی، مدغم ہو جائے گی، مکس ہو جائے گی. نون کی غنہ کی صفت یہاں باقی رہے گی، باقی نون نہیں پڑھا جائے گا. اب لام اور را کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے، 2 حروف لام اور را، ان کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا. میم نون واو اور یا کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ساتھ غنہ بھی کریں گے. تو یہاں میں یاتی، یا کو جھٹکا دیا کیونکہ یا کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن سے جب کسی بھی لیٹر کو ملایا جائے گا تو چھوٹی آواز بنے گی، جرک پیدا ہوگا. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں،
تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ابھی یہاں پر ہمارا یہ پارہ 21واں مکمل ہو گیا۔ ابھی ہم ادھر شروع کریں گے 22واں پارہ، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو تھوڑا سا ہم ابھی مزید پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو میری آواز کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی عمل کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، گفٹنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، اور جو نہیں کر رہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز لائک اور شیئر تو ضرور کرتے رہا کیجئے۔ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کے ذریعے کس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کا ذریعہ کس کو کس کا بنا دینا ہے، تو اچھا اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز، باقی آپ کی مرضی۔ یہاں ہم نے نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، نون ساکن کے بعد یا مشدد یعنی یرملون کا ادغام۔ من یقنت نہیں پڑھنا، و میں میم کو یا سے ملایا جائے گا اور غنہ کرتے ہوئے، پھر قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، تا کے اوپر ہمس کا اظہار کرنا ہے، تا ساکن ہے، تا حروف ہمس میں سے ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ من کنہ نہیں پڑھنا، نون کے اوپر اخفا ہے، پھر یہ جو نون ساکن، یہ جو نون مشدد ہے اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، من کنہ للہ۔ اب یہ جو درمیان والی لام ہے، اس سے پہلے والی لام کے نیچے زیر آ گئی، تو اب ہم درمیان والی لام کو باریک پڑھیں گے، للہ، موٹا نہیں کرنا، غلطی ہے یہ، للہ ورسولہ وتعمل۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تعمل، یہ تعمل نہیں ہے، وتعمل صالحا نؤتیہا، نون کو حمزہ ساکن سے ملایا تو جھٹکا دیا، ہا کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 حرکات کی مقدار لمبا کیا جائے گا، نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما۔ یہ جو لام ہے، چھوٹی سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے ہرگز نہیں ٹھہرنا، اس کے اوپر ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھا جائے گا۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے کچھ حکم ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا پچھلی 2 آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرے گی ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
پھر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کو دونا عذاب ہوگا، دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کریں گی ان کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے، با کو یا سے مضبوطی سے ملانا ہے۔ لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، دود کو موٹا پڑھیں گے اور آئین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، یہ دونوں خا اور دود دونوں حروف مستعلیہ میں ہیں، یہ والے قاف بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے، یہ طا بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ اب یہ والا جو ہے نا حکم، اس کو لے کر سب لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کی آواز کا پردہ ہے، قرآن میں اللہ نے خواتین کو منع کیا ہے۔ اب اس کا ذرا ترجمہ سن لیں۔ پہلی تو بات، یا نساء النبی، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو ام المومنین ہیں وہ باقی خواتین کی طرح نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ پھر اسی آیت کے آخری حصے میں بتا دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بات ہی نہ کرو، بات کرنے سے منع کوئی نہیں کیا گیا۔ ام المومنین کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو، کہا دستور کے مطابق بات کرو۔ اور یہاں پر بڑی واضح لفظوں میں کہا گیا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس چیز کو لے کر، اس آیت کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ خواتین کی آواز کوئی غیر محرم نہ سنے۔ قرآن میں براہ راست کوئی ایسا حکم نہیں آیا۔
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن، قاف بھی موٹا پڑا گیا اور را کو بھی موٹا پڑیں گے. را ساکن ہے. را ساکن کے پڑھنے کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے. اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا. ابھی قاف کے اوپر زبر ہے تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، جیم کے اوپر کلکلا کرنا ہے. با کو را سے مضبوطی سے ملانا ہے. تبرجنا نہیں پڑھنا. تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمنا الصلاة. قاف کو موٹا پڑھیں گے اور نون کو صاد سے ملانا ہے. الف اور لام دونوں خاموش رہیں گے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ. تو کے نیچے زیر ہے، تو کو موٹا پڑھیں گے، عین کے ساتھ ملانا ہے. طوی وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے لیکن آگے یہ تو آ گیا، وقف مطلق کی علامت ہے. جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہا کو ساکن کر دینا ہے. ہا کے اوپر یہ جو پیش ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے. عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تو کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. یہ جو ہا ہے اس کو گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کیا جائے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اپنے گھروں میں ٹھہریر ہو. جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ. یعنی جب وہ ایمان نہیں لائی تھیں تو اس وقت جو لوگ جس طرح سے خواتین کی زیب و آرائش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں، یعنی جب ابھی آپ ایمان نہیں لائی تھیں، علم نہیں تھا آپ کے پاس، اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اب یہ والا جو حکم ہے یہ بھی کن کے لیے ہے؟ اے اہل بیت، اے پیغمبر کے اہل بیت. اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ گھر والے. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یہاں فی بیوتکن
من آیات اللہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں ہم اظہار کریں گے۔ اظہار کیا ہے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا اور جلدی پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ کہاں اظہار کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ حروف حلقی ہیں۔ ابھی یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ، یہاں بھی اظہار، پھر یہاں تنوین کے بعد فا کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے کیا ہے؟ خا، خا بھی ان حروف میں شامل ہے، تو دونوں جگہوں پر ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اگر یہاں کوئی پڑھے نا من آیات اللہ تو غلط ہے، یہ جو من کی آواز کو لمبا کیا، غنہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کرنا، جلدی پڑھیں گے۔ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اب یہاں پر حروف شمسی اور حروف قمری کی بہت زیادہ پریکٹس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر تو ہم پہلے کریں گے غنہ، ان المسلمین والمسلمات۔ اب میم دونوں جگہوں پر آیا، میم سے پہلے الف اور لام ہے، اور الف نہیں پڑھا جا رہا، لام پڑھی جا رہی ہے، یعنی میم حروف قمری میں سے ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، میم سے پہلے الف اور لام ہے۔ یہاں قاف سے پہلے الف اور لام ہے، قاف بھی حروف قمری میں سے ہے، صاد حروف شمسی میں سے ہے، خا حروف قمری میں سے ہے۔ تو یہ اب آپ نے یہاں پر انہی کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مسلمین والمسلمات والمؤمنین، یہاں والمومنین کر کے نہیں پڑھنا، میم کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے نا تو چھوٹی آواز جھٹکا دیں گے۔ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف کو بھی، دونوں جگہوں پر، اور لمبا بھی کرنا ہے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ اب یہاں صاد کے اوپر دونوں جگہوں پر کیا ہے؟ مد متصل، کیونکہ مد کے بعد آئین جیسا حمزہ بھی ہے نا، تو یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کو ہم نے
5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله، ذال کو یہاں ہم نے نرم پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے۔ کھڑا زبر ہے ذال کے اوپر، نرمی سے پڑھتے ہوئے ذال کو لمبا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لمبا کریں گے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ، یہ جو لام ہے چھوٹی سی علامت، اس کے اوپر ہم نے ہرگز نہیں ٹھہرنا، اس کے اوپر ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے۔ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت ہم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد یعنی ڈرنے والے، عاجزی اختیار کرنے، خاشعین جو ہیں، اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھو یہاں سب کے لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیز صرف مردوں کے لیے ہے، یہ چیز صرف عورتوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، صبر کرنا، اگر یہ بیسیکلی صفات ہیں۔ مسلمان ہوتا ہے تابع دار، فرما بردار، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن ایمان لانے والے مرد اور عورتیں۔ قانتین، یہاں بھی فرما برداری کے ہی معنوں میں آئے گا، قانتین والقانتات، فرما بردار۔ اور پھر والصادقین، سچ بولنے والے، سچ بولنا بھی صفت ہے۔ صابرین، صبر کرنا بھی صفت ہے، سچ بولنے والی عورتیں اور مرد، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے، خیرات بھی صفت ہے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں بھی دونوں کو حکم ہے کہ بے حیائی دونوں نے نہیں کرنی۔ مرد سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید مرد ہونے کا لائسنس مل گیا تو ہم نہ بھی کریں، شرم و حیا تو کوئی نہیں، یا مردوں میں ہے نہیں۔ شرم و حیا دونوں میں ہونا چاہیے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی دونوں نے حفاظت کرنی ہے، بے حیائی دونوں نے نہیں پھیلانی۔ پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ عورتیں بس گھروں میں رہیں اور ذکر اذکار کریں اور نمازیں پڑھیں، اور ہم جو نوکریاں کرتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جو کچھ دن پہلے ایک لائیو سیشن میں ایک میری بہن آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے یا سننے میں آتا ہے کہ ہمارے حصے کی نمازیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ گئے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ یہاں دیکھیں باقاعدہ کہا گیا ہے ذکر کرنے والی، کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ہم نے 35 تک
آیا نمبر 35 تک سورہ الاحزاب کو پڑھنا سیکھا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے۔ صبح 7 بجے سیشن ہوگا، اس میں ہم اس سورہ کو آگے پڑھیں گے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے قرآن سنا، اور جن بہن بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے اس لائیو سٹریم کو شیئر کیا، لائک کیا، کمنٹس کیے، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ایمان کی روشنی عطا کرے، قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کریں تو ایمان پر کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز صبح ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔